بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 2484 تک پہنچا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قبیلہ حوازن سے جنگ تھی اور پھر ہمارا زاد رہ ختم ہو گیا، فقر و احتیاج بہت زیادہ بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی کہ ہم اونٹ ذبح کر لیں، سرکار نے اجازت دی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان کو صحابہ نے ماجرا بیان کیا کہ میں اونٹ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، سواریاں ختم ہو جائیں گی تو کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ آپ نے اجازت تو مرحمت فرمائی لیکن یہ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے پھر کھانا بڑھانے کا معجزہ دکھایا اور انہوں نے سب نے کھایا، اور آخر میں سرکار نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس پہ کافی ہمارا تبصرہ ہوا۔ اب آخری بات اس میں جو بہت توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی چلے گا، وہ زمانہ نزول وحی کا زمانہ تھا، اور اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی وعید نازل ہو جائے۔ اس لیے بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز رہے، ہم اپنی ازواج سے بہت ہی تکلف کے ساتھ ملتے تھے اور زیادہ بے تکلف نہیں ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے وصال فرمایا تو پھر ہم ہنسی مذاق بھی کرنے لگے، بے تکلف بھی ہونے لگے۔ یعنی جو جوازی لیمٹس تھیں اس میں پہلے تو بہت ہی محتاط رہتے تھے، پھر ان لیمٹ تک ہم پہنچنے لگے، کراس تو نہیں کی پہنچنے لگے۔ یعنی کس وجہ سے وہ اس کی وجہ کیا لکھی ہے کہ آپ لوگ خوف زدہ رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا طرز عمل کر بیٹھے کہ ہمارے خلاف کوئی آیت نازل ہو جائے۔ یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے قلوب میں خوف ہوا کرتا تھا۔ ایک حدیث بخاری میں گزر چکی ہے کہ نبی کریم کسی بات پر جلال میں تشریف لے آئے، لوگ کراس کوسچنز کر رہے تھے اور غیر ضروری کوسچن تھے جس پہ سرکار نے جلال میں آ گئے، تو پھر سرکار نے جلال میں فرمایا سلونی ما شئتم، تم مجھ سے سوال کرو جو تم چاہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ فرمایا فلاں۔ پھر ایک اور کھڑے ہو، میرے والد کون ہیں؟ فرمایا فلاں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ یعنی ہم نے آپ کو جلال میں لے آئے، وہ آپ خوف زدہ ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہماری مذمت میں یا ہمارے خلاف آیات نازل ہو جائیں۔ وہ اتنے خوفزدہ لوگ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اس کے بارے میں گزارش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی فیصلے پہ آبجیکشن نہیں تھا، یہ سرکار کے فیصلے کو غلط قرار دینا نہیں تھا، بلکہ آ کے گزارش کرنی تھی۔ اس کو سمجھے گا پوائنٹ کو، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے اختیارات دیے ہیں، یہ آپ کے پاس آپ نے ایک حل بیان فرمایا، یقیناً آپ کے پاس اس سے بھی آسان حل موجود ہوگا، وہ پیش فرما دیں تو ہم پر کرم نوازی ہوگی۔ اور ایسے ہی ہوا، سرکار نے جواب میں ان کو ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ تقدیر الہی یہی ہے، یہ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا، نہیں، بلکہ بالکل بعین ان کی توقع کے مطابق ایک مشکل سرکار نے ان کو آزمائشی معاملہ تھا، جس کو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ بڑی کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے ہر کام میں، لیکن چونکہ دوسرا آپشن بھی موجود تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقیناً ذہن میں ہوگا کہ رسول اللہ ذرا آسان عمل ہو جائے، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں، اور ویسے ہی ہوا، سرکار نے پھر کر کے دکھا بھی دیا کہ معجزہ دکھایا، کھانا کھلایا اور آسان ہو گیا معاملہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بڑے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اور چھوٹے سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے جس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں فیصلے کے کئی پہلو ہو سکتے تھے اور بڑے نے کوئی ایک پہلو اختیار کیا ہے، اس سے آسان پہلو دوسرا ہو سکتا ہے، تو وہ گزارش کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ قبول کریں ٹھیک، نہ کریں تو دل میں کوئی میل یا قدورت نہیں آنا چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام بعض اوقات مشورے دیتے تھے اور اگر سرکار قبول نہ فرماتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ذرا سمجھنی چاہیے، یعنی ہر چیز کا کہ دو پہلو ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو اس میں نگیٹو پہلو نکال لیں، چاہیں تو پازیٹیو پہلو نکال لیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء عظام ہوں، جو واقعی اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں چلتے ہیں،
ان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن قائم رکھنا واجب ہوتا ہے، اس کو پازیٹیو وے میں دیکھنا، پازیٹیو وے میں لے جانا یہ بہتر ہوتا ہے، اور یہی بلکہ ہم پر لازم بھی ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلوں پہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات کیے گئے ہیں، تو کیا ان کے اعتراض کو قبول کر لیا جائے؟ نہیں، بلکہ ہم کہیں گے تمہارا زاویہ نظر غلط ہے، اللہ کی حکمتیں اور ہوتی ہیں، نبی کریم کی حکمتیں اور ہوتی ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی نے کوئی بات کہی اور اپنے اکابرین سے فوراً سے پیشتر بدظن ہو گئے، ایک ہی پہلو بات کا پکڑ لیا، باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جن کے پاس فہم نہیں ہوتا، جو مطلب محدود سوچوں کے ساتھ اور مختلف زاویہ نظر سے نہیں بلکہ محدود زاویہ نظر سے چیزوں کو پرکھنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اکثر چوٹیں کھاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یا تو یہ دنیا میں چوٹ کھا کر پھر ان کو ہوش آتا ہے بھئی یہ کیا ہو گیا، یا مرنے کے بعد ان کو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ جن اکابرین کے بارے میں تم نے زبان دراز کی تھی، جن کے افعال و اعمال کو آپ نے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا، بیڈ کمنٹس پاس کیے، اب اس کو ذرا جواب دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، تو ان کے سر شرم سے جھکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرمندگی سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، اگلی حدیث کی طرف 2485 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر ہم اونٹ کو ذبح کر کے اس کے 10 حصوں کو تقسیم کرتے تھے، پھر ہم غروب آفتاب سے پہلے اس کا پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ یہ قربانی کے بارے میں ہے کہ نماز پڑھتے تھے، پھر ہم اونٹ کو ذبح کر کے اس کے 10 حصوں کو تقسیم کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک روایت کے مطابق 10 حصے ہیں، ورنہ 7 حصے ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اور ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کے ذبح کا حکم دیا تو 7 حصوں کا ہی حکم دیا، اور اونٹ کے اندر بھی 7 حصے سرکار نے بیان فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن اس کی توجیہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ اس وقت 10 بکریوں کے برابر ایک اونٹ کی قیمت تھی، اس وجہ سے اس کے 10 حصے کروائے سرکار نے، ورنہ عمومی طور پر 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم غروب آفتاب سے پہلے اس کا پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ یہ بات بھی ظاہر کر رہی ہے کہ یہ قدیم مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو بھی قربانی کرے وہ قربانی کا گوشت اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ اس کو فوراً سے پیشتر تقسیم کر دے اور کھا پی کے ختم کر دے، کیونکہ اس وقت تنگ دستی کا دور تھا، سرکار چاہتے تھے کہ یہ گوشت تقسیم ہو جائے، زیادہ سے زیادہ صحابہ کے پاس پہنچ جائے۔ لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھاؤ، احباب کو بھی دو، جمع کرو، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ پھر یہ اب والا حکم ہے کہ ہم کہتے ہیں جی گوشت کے سارا گوشت آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ تو یہ بعد میں، یعنی یہ حکم پہلے کا تھا، بعد میں منسوخ ہوا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2486 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اشعریین کا کسی غزوے میں زاد رہ ختم ہو جاتا ہے، یا جب مدینے میں ان کے گھر والوں کا طعام کم ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس جتنا کھانا ہوتا ہے وہ اس کو ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، پھر اس کو ایک برتن میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، سو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یعنی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض کا یہ طریقہ کار سرکار کو بڑا محبوب رہا کہ جب کسی غزوے میں زاد راہ ختم ہو جائے، یا جب مدینے میں ان کے گھر والوں کا طعام کم ہو جائے، تو پھر وہ طریقہ جو جاری تھا سرکار نے صحابہ کے لیے اس کو پسند فرمایا کہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک کے پاس ایک ہی کھجور رہ گئی، ایک کے پاس 10 کھجوریں ہیں، ایک کے پاس 50 کھجوریں ہیں، تو ملا کر تقسیم کر دیں۔ جب تقسیم کریں گے تینوں میں دیکھیں برابر برابر وہ تینوں ان کھجوروں کے مالک ہو جائیں گے، یعنی برابر کوانٹٹی کے اندر۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہو تو وہ غریب کی مدد ہو جاتی ہے اپنے بھائی کی، اور کم ہوتا ہے تو اس کو دوسرے سے مل جاتا ہے، اور اس طریقے سے گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو فرما دیا کہ وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے سرکار، جیسے امام حسن حسین کے بارے میں
یہی فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی پیار و محبت کا اظہار ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خیر خواہی کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایثار قربانی دیتا ہے، تو سرکار اس کو محبوب رکھتے ہیں، سرکار اس سے پیار فرماتے ہیں، اظہار محبت فرما رہے ہیں۔ تو یہ کوئی مطلب اس زمانے تک کے یا مخصوص گروہ کے لیے چیز مخصوص نہیں تھی، بلکہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی، ہر نبی اپنے امت کے افعال و اعمال پر واقف ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا سے پردہ فرما جائے۔ یہ حدیثوں کے اندر مضامین موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ان کی جب امت کے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو سرکار ان اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور خوش ہوتے ہیں اور دعائیں فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ کو مجھے چاہیے کہ ہم بھی ذرا اپنے اطراف میں دیکھیں، جتنی آپ کی میری کیپیسٹی ہو۔ میں اگر کچھ اتنا رکھتا ہوں کہ 2 بھائیوں کی مدد کر سکتا ہوں تو چلو 2 بھائیوں کی مدد کر لوں۔ ایک آدمی 100 کی مدد کر سکتا ہے، اتنا اللہ نے دیا ہے، تو 100 کی مدد کر کے ان کو آسودگی کی طرف لے کر آئے۔ اور اس میں پریورٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، سب سے پہلے نیک پرہیزگار متقی کی ہوتی ہے۔ نیک پرہیزگار متقی رشتہ دار سے زیادہ حق رکھتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ وہ آپ کی توانائی حاصل کرے گا، جو آپ دیں گے اس کو مال دیا، یکسوئی حاصل ہوگی، کھانا دیں گے، توانائی حاصل ہوگی، وہ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا۔ اور ہمارے بعد رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کریں تو اس پیسے کو غلط کاموں میں لگا دیتے ہیں، کھانا کھلائیں تو اس توانائی کو نفس و شیطان کی مرضی کے مطابق افعال و اعمال میں صرف کرتے ہیں۔ نمازیں وہ نہیں پڑھتے، روزے رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، حلال کمانے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، چاہے تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، شکوہ کرنے میں شیر، لیکن اللہ کی ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ سارا دن پڑے رہیں گے بستر پہ، یار نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، بھائی نماز پڑھ لو، یار نماز کو جاب دلوا دے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور انہیں بیٹھے بٹھائے کھلاتے رہو، پلاتے رہو۔ پہلے تو شاید بستر پہ لیٹ کے اللہ کو یاد کر لیتے، آپ نے کھلایا پلایا، ڈکار لی اور باہر نکل گئے آوارہ گرد دوستوں کے درمیان کہ اب پیٹ بھر گیا ہے تو اب کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی کوئی حکم ہے حقیقتاً، لیکن چلے رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے تو پہلے تو نیک پرہیزگار متقی اور صاحب علم لوگ، یاد رکھیں علم والے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے سب سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دیگر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی انسانیت کے نام پہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب عمل ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک باب آگے قائم کیا ہے کہ باب ما کانا من خلطین فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ فی الصدقہ، جس مال میں 2 آدمی شریک ہوں تو وہ اس مال کی زکوٰۃ برابر برابر منہا کر لیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر میری اور کسی اور دوست کی انویسٹمنٹ ہے، ہم نے کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے، سال گزر جائے، جتنا ایسڈ موجود ہے اس کی ٹوٹل قیمت لگائی جائے گی۔ اگر آدھا مال میرا تھا آدھا اس کا، تو اس کی قیمت لگانے کے بعد پھر اس پہ زکوٰۃ بنائیں گے، آدھی زکوٰۃ میں نکالوں گا، آدھی زکوٰۃ وہ نکالیں گے، کیونکہ دونوں کے لیے وہ مال مشترک ہے اور دونوں 50-50 کے پارٹنر ہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ جب کوئی کسی میں شریک ہوتا ہے، کسی مال تجارت کے اندر یا مال زکوٰۃ کے اندر، سال گزر جائے تو پھر وہ اسی طرح زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے۔ 2487 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن انس نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا وہ فریضہ لکھا جس زکوٰۃ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا تھا، اور فرمایا کہ جو مال 2 شریکوں کا ہو، اس میں وہ زکوٰۃ دینے کے بعد ایک دوسرے سے برابر برابر رجوع کریں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس میں جو شریک ہوں گے، اگر وہ کسی شریک کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو بعد میں وہ اپنے شریک سے اس زکوٰۃ کے بارے میں رجوع کرے گا، یعنی میں نے آپ کی زکوٰۃ نکال دی، آپ مجھے دیں، اس سے لے سکتا ہے۔ اگلا باب ہے باب قسمت الغنمی، بکریوں کی تقسیم کا باب۔ 2488 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت رافع بن خدیج اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ذوالحلیفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو لوگوں کو سخت بھوک لگی اور لوگوں کو مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پیچھے تھے، یعنی سب سے آخر میں سرکار تشریف لا رہے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی اور ان جانوروں کو ذبح کر کے پتیلیاں چولہوں پر چڑھا دیں، یعنی مال غنیمت کی چیزیں بھی تقسیم نہیں ہوئی تھیں، اونٹ اور بکریاں انہوں نے جلدی جلدی ذبح کر کے ان کو چڑھا دیے، سوچ کر کے یہ بعد میں تو ہمیں ملنی ہیں، چڑھا دیا گیا۔ پھر آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں اور بکریوں کو تقسیم کیا اور 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا قیمت کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، لوگوں نے اس کو ڈھونڈا مگر اس اونٹ نے ان کو تھکا دیا۔ اس دن لوگوں کے پاس گھوڑے بہت کم تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرا لیا، وہ اونٹ رک گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ان جانوروں میں جنگلی جانوروں کی طرح وحشت اور تنفر ہوتا ہے، سو ان میں سے جو تم پر غالب آ جائے تم اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ پس میرے دادا نے کہا کہ ہمیں امید ہے، یہ کہا کہ ہمیں کل دشمن کا خطرہ ہے اور ہمارے ساتھ بعد اوقات چھری نہیں ہوتی، تو کیا ہم بانس کی جو کھپچی ہوتی ہے، یعنی بانس کو اگر توڑ لیں وہ دھارے دار بن جائے، اس کو کھپچی کہتے ہیں، سے ذبح کر لیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی جانور کا خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھا لو، سوائے دانتوں اور ناخنوں کے، اور میں ابھی تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ رہے دانت تو وہ ہڈی ہیں اور رہے ناخن تو وہ حبشیوں کی چھری ہے۔ تو اب دیکھیے کہ مال غنیمت میں یہ آگے حدیث میں آئے گا کہ جو پتیلیوں میں چڑھا دیا تھا، نبی کریم نے پاس پتیلیوں کو گرانے کا حکم دے دیا تھا، یہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا کر لیا تو ایک اونٹ بھاگ گیا۔ جب اونٹ بھاگا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ بدک گیا، قابو نہیں آ رہا تھا، تو پھر اس پہ نبی کریم نے جو حل بتایا یہ صحابہ نے کیا، اس کی تائید اور توثیق فرمائی، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔